بادشاہ نے بلایا، یوسف سامنے گئے، فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین، جب یوسف علیہ السلام سے آمنے سامنے گفتگو ہوئی تو دیکھا کہ یوسف کو جو خیال تھا اس سے بھی زیادہ عالم ہے، کئی زبانیں یوسف علیہ السلام جانتے تھے، کئی زبانیں جو ملک مصر کا بادشاہ نہیں جانتا تھا۔ یوسف علیہ السلام چونکہ شام کے رہنے والے تھے تو شام کی زبان بھی آتی تھی، اب مصر میں رہتے تھے تو مصر کی زبان بھی آتی تھی، تو یوسف علیہ السلام کئی زبانیں جانتے تھے، یہ بھی دیکھا۔ پھر یوسف سے خواب کی تعبیر پوچھی، پلان پوچھا، تو یوسف علیہ السلام نے جب براہ راست بادشاہ سے بات کی تو اس کی بہت ساری تفاصیل بتائیں اور بہت سارے نکات کھولے کہ کرنا کیا ہے، اگلے 15 سالوں میں کرنا کیا ہے۔ یہ یوسف علیہ السلام نے پورا معاشی پلان بتایا کہ معیشت کو لے کے کیسے چلنا ہے تاکہ عوام خوشحال ہوں، اور قحط کا زمانہ، تنگی کا زمانہ، بھوک اور افلاس کا زمانہ، اس میں بھی کوئی غریب بھوکا پیٹ نہ مرے۔ اس زمانے کو کس طرح لے کے چلنا ہے، اس کے لیے مینج کیسے کرنا ہے، یہ یوسف علیہ السلام علم نبوت سے معیشت کا پلان دے رہے۔ 15 سال معیشت کا پہیہ کیسے چلے گا یہ نبی بتا رہا۔ جب یوسف علیہ السلام نے سارا پلان بتایا نبی، تو بادشاہ کے ہاتھ کھڑے ہو گئے، اس نے کہا جی یہ ہم میں سے، ارباب حکومت میں سے مجھ سمیت اس پلان پر کوئی چل نہیں سکتا، ہم میں کوئی طاقت نہیں، پلان یہی ہے، منصوبہ معیشت کا یہی ہے، لیکن ہم میں سے کسی میں لیاقت نہیں، استعداد نہیں، صلاحیت نہیں کہ اس کو نافذ کر سکیں اور کر کے دکھا سکیں۔ کاغذی کاروائی ہم بھی کر سکتے ہیں لیکن عملی طور پہ کر کے دکھائیں، ہم میں سے کوئی ایسا آدمی صاحب استعداد نہیں ہے، لہذا بہت مشکل ہے۔ پلان آپ کا ٹھیک ہے، فارمولہ آپ کا اچھا ہے ملک کی معیشت کو چلانے کا، پر کرے کون؟ میں نہیں کر سکتا، صاف انکار۔ کوئی وزیر، کوئی وزیر اعلیٰ، کوئی پارلیمنٹ، کوئی فوج کچھ نہیں کر سکتی، صاف انکار۔ یہ پلان ہم نہیں چلا سکتے، اور اگر پلان تھوڑا سا اوپر نیچے ہوا تو عوام بھوک سے مر جائے گی، افلاس سے مر جائے گی۔ مسئلہ گھر کا نہیں، پورے عوام کا ہے۔ معیشت کا پلان یوسف بتا رہے ہیں، کرنے کی طاقت کسی میں نہیں، ان کے ہاتھ کھڑے ہو گئے کہ جانتے ہیں پر کر نہیں پائیں گے۔ اس پر جب یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ اب ملک بچانا ضروری ہے، کرنے کی طاقت کسی میں نہیں، اگر میں سامنے نہ آیا تو عوام بھوک سے مر جائیں گے، یہاں یوسف علیہ السلام پھر خود سامنے آئے، اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، جب تم میں کوئی نہیں کر سکتا تو مجھے پھر وزیر خزانہ بناؤ، میں کر کے دکھاؤں۔ یہاں یوسف علیہ السلام خود سامنے آئے اور خود مطالبہ کیا، مجھے وزیر خزانہ بناؤ ملک مصر کا، دیکھو میں تمہاری معیشت کو 15 سال میں کہاں سے کہاں لے کے جاتا ہوں، اور مجھے کیوں بناؤ؟ 2 وجہ، انی حفیظ علیم، انی حفیظ علیم، میں حفاظت کرنے والا، خزانے کی حفاظت کروں گا، امانت داری سے چلوں گا، اس میں گڑبڑ نہیں کروں گا، اس میں خیانت نہیں کرنے والا، میرے مزاج میں خیانت نہیں۔ میں نے عزیز مصر کا داغ اسی لیے تو دھویا کہ خیانت کرنے والے چلتے نہیں، میرے مزاج میں خیانت نہیں ہے۔ ایک تو میں خزانے کی کروں گا حفاظت، بہت بڑی دولت پورے ملک مصر کی میرے تحت آنے والی ہے، تو حفاظت کی صفت ہونا ضروری ہے، تو ایک تو میں کروں گا حفاظت، امانت داری، دوسرا صفت ہے علیم، میں اس کام کو جانتا ہوں، تم نہیں جانتے، تمہیں نہیں پتا، مجھے پتا ہے۔ تم کہہ رہے ہو ہمیں نہیں پتا، ہم نہیں کر سکتے، میں کہہ رہا ہوں میں کر سکتا ہوں،
مجھے پتہ ہے کیسے کرنا ہے، میں اس منصب کی حقوق جانتا ہوں، میں اس منصب کی ذمہ داری جانتا ہوں، میں اس منصب میں کیسے کامیاب ہونا ہے میں جانتا ہوں، معیشت کو چلانا جانتا ہوں۔ یہ تربیت اللہ نے کی تھی عزیز مصر کے گھر، جہاں غلام بن کر گئے تھے، زلیخا کے گھر، وہ وزیر خزانہ تھا ملک مصر کا، اور اس کے پاس خزانے کی آمد اور خرچ آتا تھا، آمد و رفت چلتی تھی، تو سارا بچپن تو وہیں گزرا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کو سارے حساب کتاب پتہ تھے، اور حکومتی تربیت اللہ نے وہاں فرما دی تھی، اور سارے ملک کا نظام کیسے چلایا جاتا ہے یہ سارا یوسف کے سامنے تھا۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا میں اس منصب پر آ سکتا ہوں، مجھے بناؤ وزیر خزانہ، دو وجہ ہیں، انی حفیظ علیم، میں حفاظت کرنے والا اور میں جاننے والا، آپ مجھے بتائیں